الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو یہاں پر ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کمٹمنٹ دے دی ہے کہ جب بھی تم مجھے پکارو گے تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کہا کہ دعا جو ہے وہ عین عبادت ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز بھی عبادت ہے، اور نماز میں بھی ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بھی دعا ہے۔ تو دعا کو اٹ سیلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی عبادت ہے، اور دعا میں اتنی طاقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حبان کی روایت ہے کہ تقدیر کو دعا ہی ٹال سکتی ہے۔ حالانکہ تقدیر کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہے کہ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق لکھ دیا ہوتا ہے، اور ہماری عمر کتنی ہوگی، کتنا عرصہ زندہ رہیں گے وہ بھی لکھ دی جاتی ہے، کیا کیا مصیبتیں ہماری زندگی میں آئیں گی وہ بھی لکھ دی جاتی ہیں، کیا کیا پریشانیاں ہماری زندگی میں آئیں گی وہ بھی لکھ دی جاتی ہیں، کیا کیا نعمتیں ہمیں ملیں گی وہ بھی لکھ دی جاتی ہیں۔ اور پھر اس روایت میں کیا آتا ہے کہ پھر قلم جو ہے وہ خشک ہو گئے، اب جو لکھ دیا گیا وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ایسی چیز ہے کہ جو تقدیر کو بھی تبدیل کر سکتی ہے، تو اتنی طاقت ہے دعا میں۔ اب دعا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ترغیب دلائی، صحابہ کو بھی بہت زیادہ اس چیز کی ترغیب دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا بھی معمول کیا تھا کہ وہ کثرت سے دعا کیا کرتے تھے۔ ہم اکثر اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں اور ایسی چیزیں مانگتے ہیں جو ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہمارے حق میں اس وقت بہتر ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ نہیں، میرے بندے کے لیے یہ چیز اس وقت میں بہتر نہیں ہے۔ ہم مال مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے مال دے دے، اکثر مال نہیں ملتا، اور اس وقت نہیں ملتا کہ کچھ عرصے کے بعد مل جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی، وہ اولاد مانگتے ہیں، اس وقت نہیں ہوتی، بعد میں ہو جاتی ہے، کئی دفعہ نہیں بھی ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس شخص کے لیے کون سی چیز کس وقت میں بہتر ہے، وہ اس وقت میں ہی دیتا ہے۔ اب مسند احمد کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی دعا کو 3 طریقے سے رسپونڈ کرتے ہیں، 3 طریقے سے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں جلد ہی اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ آپ نے دعا کی اللہ مجھے گاڑی چاہیے، آپ کی دعا قبول ہوگی، اللہ نے گاڑی دے دی۔ آپ نے بائک مانگا، اللہ نے بائک دے دیا۔ آپ نے مال مانگا، اللہ نے مال عطا فرما دیا۔ جو مانگا دنیا میں اللہ نے وہ دے دیا۔ اس سے کیا پتہ لگا کہ جلد ہی اللہ نے دعا قبول کر کے دنیا میں ہی عطا کر دیا۔ دوسری فارم کیا ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ اب آپ مانگ رہے ہیں یا اللہ مجھے مال دے دے، مجھے گاڑی دے دے، مجھے بائک دے دے، مجھے اچھا گھر دے دے، مجھے اولاد دے دے۔ اب ظاہری طور پہ لگ رہا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، لیکن کیا ہو رہا ہے کہ وہ ایک ایک دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ اٹھا کے آخرت میں اکٹھی کیے جا رہا ہے۔ تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ذخیرہ بنا دے گا، اور قیامت کے دن جب انسان پہنچے گا تو اس کو نظر آئے گا کہ اس نے کتنی دعائیں کی تھیں، اس کے بدلے میں اس کو کیا کچھ آخرت میں مل رہا ہے۔ تو وہ حسرت کرے گا کاش کہ میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی، کیونکہ آج کے دن جو یہ چیز مجھے مل رہی ہے اگر میری دنیا میں کوئی بھی قبول نہ ہوئی تو میرے لیے زیادہ فائدہ تھا کہ آج کے دن میں اس سے فائدہ حاصل کر لیتا۔ تو دوسری فارم کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت میں ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ تیسری فارم کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اس دعا کے بدلے میں اس کے برابر کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ مثلا آپ کو بائک چاہیے تھا، اب بائک کتنے کا، 50,000 روپے کا مثال کے طور پر بائک ہے۔ آپ نے کہا یا اللہ مجھے بائک چاہیے، اب بائک ملا نہیں اور کچھ بھی نہیں ہوا، اور زندگی چلتے جا رہے، اور ہمیں لگا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ لیکن عین ممکن ہے کہ گھر میں آپ پہ یا آپ کے بچوں میں سے کسی پہ ایک ایسی بیماری آنے والی تھی کہ جس کے علاج پہ 50,000 روپیہ خرچ ہونا تھا، تو 50,000 روپے کی بائک تھی، اللہ سبحانہ کیا کہ بائک نہیں دی، لیکن وہ جو 50,000 روپیہ خرچ ہونا تھا بچے کی بیماری پہ، یہ آپ کے گھر میں کوئی بیماری آ رہی ہے تو اللہ سبحانہ اس بیماری کو ٹال دیا۔ تو کیا پتہ لگا کہ وہ جو چیز مانگی تھی وہ تو نہیں دی، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو دور کر دیا۔ تو حقیقت میں کیا ہوا کہ یہ بھی دعا اللہ نے قبول کر کے ہماری مصیبت کو ٹال دیا۔ تو یہ 3 فارمز ہوتی ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دعاؤں کو رسپونڈ کرتا ہے، اور تینوں کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے لیے کیا ون ون سچویشن ہے۔ دنیا میں فوراً قبول ہوگی تب بھی فائدہ،
اگر نہیں قبول ہوئی تو ذخیرہ آخرت میں بن گیا تب بھی فائدہ، اور اگر وہ دعا قبول نہیں ہوئی اور اس کے بدلے میں اللہ نے کوئی مصیبت کو ٹال دیا تو تب بھی فائدہ۔ تو کیا ہوا کہ دعا ہماری ضائع نہیں ہوئی، تینوں فارم میں قبول ہوگی، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ کس وقت ہماری دعا کس فارم میں قبول کی جا رہی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے متعلق کچھ گائیڈ لائنز بھی بتائیں کہ جب دعا کرنے لگیں تو ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہماری دعاؤں میں اثر ہو، تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جب بھی اللہ سے دعا کرو اپنے گمان کو درست کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے سے اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ کرتا ہے، اور اس یقین سے دعا کرو کہ اللہ دعا قبول کرے گا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ہم جب ہاف ہارٹیڈلی مانگتے ہیں، ہمارے دعا کا جب سٹارٹ ہی یہی ہوتا ہے، اچھا میں کر لیتا ہوں، پتہ نہیں میری سنی جائے گی کہ نہیں سنی جائے گی، اچھا میں ٹرائی کر لیتا ہوں لیکن مجھے پتہ ہے میری نہیں سنی جانی، پہلے ہی دل برداشت ہوا، میں پہلے ہی اللہ سے گمان ایسا رکھا ہوا ہے کہ میری تو نہیں سنتا اللہ، لیکن میں ٹرائی کر لیتا ہوں۔ تو کیا ہوا کہ ایسی بدگمانی سے جب دعا مانگی جائے گی تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک رکھنا ہے کہ میں مانگوں گا اللہ سے اور انشاءاللہ اللہ میری دعا قبول کرے گا، اور کسی ایک فارم میں تو ضرور قبول کرے گا۔ سو بی پازیٹیو اباؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے بارے میں ایک پازیٹیو رہنا ہے، آپٹیمسٹک رہنا ہے، اور مستقل دعا مانگتے رہنے کہ انشاءاللہ اللہ میری دعا کو ضرور قبول کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گمان کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، مسند احمد کی روایت ہے، اس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ جو دعا غفلت سے مانگی جاتی ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ غفلت سے کیا مراد ہے کہ دعا کے لیے بیٹھے، زبان پہ تو الفاظ چل رہے ہیں، یا اللہ مشکل آسان کر دے، یا اللہ بیماری دور کر دے، یا اللہ مصیبت آسان کر دے، لیکن دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ دل اور دماغ جو ہے نا وہ کہیں اور چل رہا ہے۔ اچھا فلاں اسپتال جاؤں گا، فلاں بندے کے پاس جاؤں گا، اب دماغ اور دل مخلوق کی طرف ہے اور زبان پہ الفاظ پہ دعا چل رہی ہے۔ تو کیا ہے کہ غفلت کے ساتھ مانگی ہوئی دعا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ غفلت کے ساتھ مانگی ہوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو دعا جب بھی مانگنی ہے کنسنٹریشن کے ساتھ، فوکس کے ساتھ، دل دماغ کو حاضر کر کے اللہ کی بارگاہ میں کریں گے تو انشاءاللہ وہ دعا بھی اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی کہ جلد بازی والی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جلد بازی سے کیا مراد ہے کہ انسان جب اللہ سے دعا مانگتا ہے اور پھر آگے یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ میں نے تو دعا کی تھی لیکن میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوئی۔ ایسا کیسے ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اکثر ہم دعا کرتے ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بس فوراً ہی ہمیں رزلٹ نظر آ جائے، مطلب کل رات کو ہی تو میں نے ہونڈا سیوک مانگی تھی، اب صبح میں اٹھوں گا تو وہ فرشتے ہونڈا سیوک اٹھا کے پورش میں لا کے کھڑی کر دیں گے، دیٹس واٹ وی ایکسپیکٹ۔ تو ایسے تو نہیں ہوتا کہ اب میں نے ابھی مانگی تھی اور فوراً قبول ہو جائے۔ ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، کتنا عرصہ دعا کی؟ 18 سال۔ اللہ کے نبی ہیں، عام بندہ نہیں ہے، اللہ کے نبی ہیں، لیکن نبی ہونے کے باوجود 18 سال دعا کی۔ 18 سال کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو اس مشکل سے نجات دلائی۔ تو ڈیوریشن کتنی ہے ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہماری دعا کس وقت قبول ہونی ہے، لیکن پوائنٹ یہاں پہ کیا ہے کہ ہمیں گیو اپ نہیں کرنا، ہمیں جلد باز نہیں ہونا، ہمیں فوراً اس چیز پہ کنکلوژن نہیں لے آنا کہ نہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور آخری بات جو دعا کی قبولیت سے متعلق ہے، بہت ہی خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی، اگر اس چیز کو ہمیں سمجھ آ جائے تو ہماری بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آسان ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مصیبت کے دنوں میں اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے، اسے چاہیے کہ فراخی کے دنوں میں اللہ کے سامنے کثرت سے دعا کیا کرے۔ کیونکہ اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ جب بھی ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آ گئی، مالی تنگی آ گئی، بیماری آ گئی، جاب کا پرابلم آ گیا، بزنس میں پرابلم آ گیا، فیملی میں کوئی ایشو آ گیا، اولاد کا کوئی ایشو آ گیا، اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہماری دعاؤں کی جو فریکوینسی ہے اور ہماری دعاؤں کی جو شدت ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ ہر نماز کے بعد دعائیں کر رہے ہیں اور لمبی لمبی دعائیں کر رہے ہیں، اور تہجد پہ بھی اٹھنا شروع کر دیتے ہیں، اس پہ بھی دعائیں کر رہے ہیں۔ جو ہی ہماری مشکل اور مصیبت دور ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے، فراخی آ جاتی ہے، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہمیں بھول جاتا ہے، اس وقت دعاؤں کی وہ کیفیت نہیں رہتی، اس وقت ہم بالکل ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے کچھ تھا ہی نہیں، اللہ ہماری زندگی سے ویسی جو ہے نا وہ باہر ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہے کہ
جب فراخی کی حالت ہو، جب اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، جب اللہ نے عافیت عطا فرمائی ہے، جب اللہ نے آسانی عطا فرمائی ہے، اس صورت میں کیا کرنا ہے کہ اس صورت میں ہمیں کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. کیونکہ جو شخص فراخی کے دنوں میں اللہ کو یاد رکھتا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ مشکل کے دنوں میں اس شخص کو یاد رکھتا ہے. جو فراخی کے دنوں میں اللہ کو بھول جاتا ہے، پھر مصیبت کے دنوں میں، مشکلات کے دنوں میں بھی اللہ بھی اس کو یاد نہیں رکھتا. اور یہ ویسے بھی دیکھا جائے تو یہ تکبر کی نشانی ہے، کیونکہ اللہ کو ایسے لوگ ناپسند ہیں کہ جو دعا نہیں کرتے. اللہ کو ایسے لوگ ناپسند ہیں کہ جو اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، اور اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو اللہ سے کثرت سے مانگتے ہیں. چاہے آپ کی ساری اسٹریٹجی اور سب کچھ آپ کے کنٹرول میں بھی ہے، اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے، میرا محتاج ہے. اللہ کو یہ بندے کی محتاجی، جو بندہ اپنی محتاجی اللہ کے سامنے شو کرتا ہے، وہ اللہ کو بہت پسند ہے. تو فراخی کے دنوں میں دعاؤں کو کثرت سے کریں تو انشاءاللہ مشکل کے دنوں میں اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے گا اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا.